Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن مت سنو بلکہ اس کے سامنے بک بک کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، تو ہم انہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ضرور بدترین سزا دیں گے جو کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ اور گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دکھا دیجئے ان دونوں لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیں گے تاکہ وہ ہم میں سب سے ذلیل اور رسوا کن ہو جائے۔ گزشتہ آیات میں جہنمیوں کا ذکر تھا جو حقیقت میں اللہ کے دشمن ہو گئے، کہ جب جہنم کے پاس لے جائے جائیں گے، ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی وہاں پر، پھر اس کے بعد گواہ متعین کیے جائیں گے، وہ سارے گواہوں کا انکار کریں گے اور آخر میں کہیں گے ہم ہی میں سے کوئی گواہ ہو، تو اللہ رب العزت ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کے کھالوں کو حکم دے گا تو وہ گواہی دیں گے۔ وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، تو ان کے کھالیں اور آنکھ وغیرہ کہیں گے کہ میرے رب نے ہمیں طاقت دی بولنے کی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار، اور وہی تمہیں اسی کی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے۔ لہذا جو لوگ اس گواہی کو چھپاتے ہیں، یعنی کان کے، آنکھ کے اور کھالوں کی وغیرہ وغیرہ، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ چھپا نہیں سکتے ہیں، بس ان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت سی باتیں نہیں جان رہا ہے، بس یہ گمان وہ ہے جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا، تو اس گمان نے ان کو برباد کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد چاہے وہ صبر کریں یا چیخ و چلائیں، کچھ بھی کریں، اگر وہ صبر کر لیں تب بھی جہنم سے ان کے لیے نجات نہیں، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ معافی مانگنا چاہیں وہاں پر جا کر، تب ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کی کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے شرکا، یعنی ان کے دوست بنا دیے شیطانوں میں سے، وہ ان کے اعمال کو مزین کرتے ہیں، جو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، پھر ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو قوم گزر چکی ہیں، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اب کافروں کا ہی ذکر چل رہا ہے، اگلے رکوع میں کافروں کی شرانگیزی اور فتنہ پروری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کفر اور اسلام یہ ہمیشہ رہا ہے،
یعنی جب سے یوں کہہ لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تب سے کفر اسلام چلا۔ یہ جو ہمارے پاس مذہب اسلام ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ پیچھے سے اسلام چلا آ رہا آدم علیہ السلام سے لے کر۔ ہر ایک کا اپنا دین تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا دین تھا، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ کلمہ سب کا وہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی ہے۔ ہاں، جیسے بہت سے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، آخر میں آپ کو ایک حتمی کتاب دے دی گئی جس میں اب کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہدایت کی کتاب ہو گئی۔ اس لیے آج اسلام اسی سے جانا جاتا ہے۔ اب رہا کافروں کا تعلق، تو ہر دور میں انہوں نے انکار کیا انبیاء علیہ السلام کا اور کتابوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، آج بھی اور آج کے بعد تا قیامت کہہ لیجئے، کفار و مشرکین اس قرآن کی، اس کتاب کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت، یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایک طرف کفر کا مقابلہ، دوسری طرف اللہ کی حفاظت۔ یہ قرآن ایسی ہی پوری نورانیت کے ساتھ، اپنے پورے نور کے ساتھ، اپنے پورے مفہوم کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے یہ گن گاتا رہے گا، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچتا رہے گا، مخالفت کرنے والے کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو آپ کا دعوت کا ایک بہترین طریقہ یہ تھا کہ چونکہ کفار و مشرکین جو ہے وہ قرآن سمجھتے تھے، عربی زبان تھی، عربی زبان میں جو کچھ بھی بات کہی جائے وہ سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے جمعہ میں تقریر ہوتی ہے تو اردو زبان میں جو بات آپ سے کہی جاتی ہے آپ اسے سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کو وہ چیز نہیں معلوم تھی، لیکن آپ کو وہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ اسے خود بخود سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان والا اپنی زبان میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے اسے وہ سمجھتا چلا جاتا ہے۔ تو عربی زبان تھی ان کی، لہذا وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو سب سے بہترین طریقہ جو دعوت کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ سن لو، مرضی ماننا نہ مرضی مت ماننا تمہارے اوپر چھوڑ دیا، لیکن سن تو لو اللہ کا کلام، صحیح ہے تو قبول کر لو، نہ صحیح ہے تو نہ قبول کرنا۔ تو جو سچے دل والے، اچھے دل والے، نیک دل والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب قرآن سنا اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کی طرف پلٹا دیا اور انہوں نے فوراً سمعنا واطعنا کہا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے اور تصدیق کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ طفیل بن عمرو دوسی کا بڑا قصہ مشہور ہے کہ روئی میں کان میں کیا کر لیا، روئی تک ٹھوس لی تھی، حرم شریف کا طواف کر رہے تھے کفر کی حالت میں، چونکہ اس دور میں سبھی کیا کرتے تھے، تو وہ حرم کا طواف کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہمارے دل میں اثر کر جائے، یہ جادو کی طرح محمد کا کلام اثر کرتا ہے، لہذا جو ہے ایک مرتبہ تو سن لیا لیکن اب دوبارہ نہیں سنیں گے، فوراً روئی منگائی اور کان میں ٹھوس لی، لیکن بہرحال روئی تو روئی ہے، روئی ٹھوسنے سے آواز تو نہیں رک سکتی۔ بہرحال انہوں نے دوبارہ آواز سنی، سہ آواز سنی، جتنی بار طواف کر کے آتے، چکر لگاتے، پہنچتے تو آواز سنائی پڑتی۔ آخر کار ان کے دل میں گدگدی پیدا ہوئی، ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ محمد جو پڑھ رہے ہیں کوئی برا کلام تو نہیں لگ رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں، اگر اچھا ہوگا تو قبول کر لیں گے، نہیں تو ہم تو شاعر ہیں، ہم عقل مند۔ خود اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اے طفیل بن عمرو، تو عقل مند بھی ہے، تو قوم کا سردار بھی ہے، تو شاعر بھی ہے، تو زبان پر اچھی قدرت بھی رکھتا ہے، تو اچھے اور برے کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے، سب کچھ تو جانتا ہے، سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھا ہو تو قبول کر لینا، نہیں تو بھگا دینا، قوم کا سردار تو ہے ہی۔ لہذا آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی تم کیا پیغام پہنچاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھا، بس تھوڑا سا قرآن پڑھا تھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، شاعر تو میں ہوں
میں جانتا ہوں کہ ہاں کلام کیسے بنایا جاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ شعر کیسے بنایا جاتا ہے. نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تو کسی اور کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے فوراً جو ہے ایمان قبول کیا. اس کے بعد اپنے قوم کو دعوت دی، پورے قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایسے لوگ بھی موجود تھے. بہرحال معاملہ یہ رہا کہ کافروں نے کیا کہا کہ قرآن مت سنو. پہلی چیز تو سنو نہیں. دوسری چیز والغوا فیہ، جب دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کے سامنے جا کر بک بک شروع کر دو، ان کے سامنے جا کر سیٹیاں بجانا شروع کر دو، ان کے سامنے جا کر شور و غل کرنا شروع کر دو، ان کے سامنے جا کر خوب چیخو چلاؤ، ان کے سامنے جا کر خوب تالیاں بجاؤ. اتنا ہنگامہ کرو، اتنا ہنگامہ کرو کہ قرآن کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے. آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اللہ اکبر سے، لہذا اگر مائک سے اذان دی جائے گی تو ہم 40 پڑھیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جہاں یہ چیز آواز آئے فوراً جو ہے اپنی آواز پہنچانا شروع کر دو تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن کی بات کو، اسلام کی بات کو سمجھ نہ سکیں. شور کرتے ہیں. آج شور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میڈیا اٹھایا، اس پہ ڈال دیا اور اپلوڈ کر دیا، اور اس کے بعد لو صاحب پوری دنیا سن رہی ہے. کیا ہوا؟ گمراہ ہونے والے گمراہ ہو رہے ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ بک بک کرو، خوب سیٹیاں بجاؤ، خوب چیخو چلاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچائی کا ہی غلبہ ہوتا ہے. چاہے جتنے دن شور مچانا چاہو مچا لو، جتنا چاہو ظلم بربریت کا لوگوں کو شکار بنا لو، جتنا چاہو تم ننگا ناچنا چاہو ناچ لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر میں یہ سب کرنے والے تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو روشنی ہوتی ہے وہ خود بخود غالب آ کر رہتی ہے. سورج کے سامنے تم جتنا چاہے چراغ جلا لو، جتنا چاہے تم لائٹیں جلا لو، جتنا چاہے تم سورج کی روشنی کو چھپانا چاہو چھپا لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج جب اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلے گا تو وہ غالب ہو کر ہی رہے گا. یہ قرآن ہے. قرآن کا نور، قرآن کی روشنی تو سورج سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اس کی چیز کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، وہ اس کے دل کو چھو کر رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت سخت ترین سزا تیار کر رکھی ہے اور ضرور اس کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے کیے کی بدترین سزا ان کو دیں گے. یعنی جیسے برا گناہ کر رہے ہیں، یعنی کفر کر رہے ہیں تو کفر کی سزا شرک کر رہے ہیں، شرک کی سزا منافقت کر رہے ہیں، منافقت کی سزا انکار کر رہے ہیں، اس کی سزا ہر درمی پر اترے ہوئے ہیں، اس کی سزا جو بھی جیسے بھی وہ گناہ کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں جس طرح وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اسی طرح بدترین قسم کی سزا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم دے کر رہیں گے. یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. اور بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کا اب گھر ہے. اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. جب یہ کافر، یہ مشرک، یہ ہر دھرم لوگ، یہ اسلام کے مخالفین لوگ جب جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد ان کو پھر یاد آئے گا کہ ہم کو کسی نے گمراہ کیا تھا، تبھی تو ہم جہنم میں آئے. رکھی بات ہے کہ کسی نہ کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے تبھی وہ گمراہی پر آیا. اور یہ ابلیس سے سلسلہ شروع ہوا اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ ابلیس تو زندہ ہے اور اس کو سب سے آخر میں موت آئے گی کہہ لیجئے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ مجھے الی یوم یبعثون. ایک یہ ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے، تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے. اور اس نے کہا کیا ہے؟ الی یوم یبعثون. اس وقت تک، اس دن تک ہم کو مہلت دیجئے جس دن لوگ زندہ کیے جائیں گے. یعنی سب مر جائیں گے تب بھی وہ بھی زندہ رہے گا. جب سب لوگوں کے زندہ کرنے کی باری آئے گی اس وقت اس کو موت آئے گی. یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ، تو سب سے آخر میں اس کو موت آنی. اور
ہاں اس سے آخر میں سب سے لاسٹ میں تو خود سور پھونکنے والے فرشتے کی موت آئے گی، ورنہ ان سے پہلے یعنی انسانوں اور جناتوں میں سب سے آخر میں یہی مرے گا۔ اب رہا معاملہ کہ جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس شخص کو دکھا دیجئے، ان دونوں لوگوں کو دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاؤں تلے کیا کریں، رون ڈالیں، کچل دیں، تاکہ اس سے کچھ تو ہم کو تسکین ہو، کچھ تو ہم کو پریشانی جو ہماری بڑھی ہوئی ہے اس میں کچھ تو ہم کو ٹھنڈک ہو، کچھ تو ہمارے دل کو سکون ملنے لگے۔ حالانکہ عذاب سے سکون تو نہیں ملے گا، لیکن اس کو تکلیف دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کو کوئی آگ لگا دے تو آپ کا سارا اثاثہ تو جل گیا، اب اس کی وجہ سے اب آپ کو سکون و قرار تو نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ مجرم کو پا جائیں اور اسے مار مار کے آپ ادمرا کر دیں تو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو ہم نے اس کو کچھ تو کیا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا جب حد تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجرم پکڑا جائے تو جب لوگ اس کو سزا دینا شروع کرتے ہیں تو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ اس کو لات گھونسے جوتے سے مارا جاتا ہے، اس کے بعد دل کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو ہم نے کچھ تو اس کو پہنچا دیا۔ تو جہنم میں یہ کہے گا کافر پہنچنے کے بعد، پروردگار ہمیں ذرا ان دونوں کو دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا، چاہے وہ ابلیس ہو، ابلیس کے چیلے چاپر ہوں، انسان ہو یا اس کے چیلے چاپر ہو، کوئی بھی ہو جو ہم کو بس دکھا دیجئے، ہم اسے اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں گے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہم کیا بولتے ہیں کہ دونوں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں، وہ سب سے نیچے طبقے میں پہنچ جائیں۔ تو یہ انسانوں میں جناتوں میں سے جو بھی بہکانے والا ہو، برا راستہ دکھانے والا ہو، وہ مراد ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلا گناہ گمراہ کرنے کا کیا بولتے ہیں کہ جنوں میں سے ابلیس نے کیا، وہ مراد ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس نے سب سے پہلا گناہ کیا وہ ابن آدم، یعنی جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کا، وہ ہے سب سے بڑا گنہگار، وہ سب سے زیادہ گناہ کرنے والا اور گناہوں کا انبار اپنے اوپر لادنے والا اور گناہوں کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ تو یہ سب سے بڑے وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر چیلے چاپر سارے موجود اس میں ہوں گے۔ یہ انسان کی تمنا ہوگی، لیکن ان کا جواب دیا جائے گا نہیں، ہر ایک کو اس کے کیے کی بدلہ، کیے کی سزا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنا سچا تابعدار بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔